بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأما القول فی المجیز فاستقصاؤہ یتم ببیان امور۔ یہاں سے ایک نئی بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں جو کہ مجیز کے حوالے سے ہے، اجازت دینے والا، مالک العین بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مجیز کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ فاستقصاؤہ یتم ببیان امور، مجیز کے حوالے سے جو قول ہے اس کی استقصاء اور جو ہے اس کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ تین تقریباً امور میں وہ گفتگو ہوگی کہ جس کے ذریعے سے مجیز کے حوالے سے بحث کو ہم احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو امر اول یہ ہے کہ یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجاز جائز التصرف، چونکہ یہ تینوں چیزیں جو بیان ہونے والی ہے، اول ثانی ثالث، آپس میں کچھ چیزوں میں تعبیرات میں مشترک ہیں، تو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے ان چیزوں کو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجیز میں حین اجازت دیتے وقت، مجیز اجازت دینے والا، اب ممکن ہے اجازت دینے والا حین العقد کوئی اور ہو، حین الاجازت کوئی اور ہو، بس مہم یہ ہے کہ اجازت جو بھی دے دے، جو اجازت کا مالک ہوگا، اجازت دینے کا اختیار جس کے پاس ہوگا، حین الاجازت جائز التصرف ہونا ضروری ہے۔ چونکہ جائز التصرف چونکہ کیا ہے، یہ جس طریقے سے بائع بیچنے والا مالک اگر بیچے تو مالک عین ہونا ضروری ہے، تو عقد فضولی میں اجازت دینے والا بھی بائع کی طرح ہے، جو ابتداءً اپنے لیے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، کوئی مالک اصلی، تو جس طریقے سے اس مالک کا جائز التصرف ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اجازت دینے والا بھی جائز التصرف ہونا ضروری ہے۔ اور اجازہ ایک تصرف کا نام ہے، نوع من التصرف ہے، مال میں تصرف کا نام ہے، اور تصرف درست نہیں ہے جب تک جو ہے اجازہ نہ ہو، جائز نہ ہو، عفوا، یعنی تصرف درست نہیں ہے جب تک اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہ ہو۔ تو جس طرح سے عین میں، مال میں تصرف کرنے کے لیے جائز التصرف ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اجازت دینے کے لیے بھی جائز التصرف ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جائز التصرف ہونا بلوغ کے ذریعے سے، عقل ہو، رشد ہو، تو یہ شرائط آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ بائع اگر کوئی مالک خود فروخت کرنا چاہے تو جس طرح سے یہ شروط پائی جاتی ہے، ہونا ضروری ہے ان شروط کا، اسی طرح سے اجازت دینے والے کے لیے بھی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، وہ یہ کہ وَلَوْ أَجَازَ الْمَرِيضُ بُنِيَ نُفُوذُهَا عَلَى نُفُوذِ مُنَجَّزَاتِ الْمَرِيضِ۔ اب اگر جائز التصرف ہونا ہم نے یہ شرط لگائی تو پھر ایک فقہی مسئلہ متفرع ہوگا، وہ یہ کہ جو ہے اگر مریض مرض الموت میں اگر اجازت دے دے، مرض سے مراد یہاں پر مرض الموت، تو پھر مرض الموت میں چونکہ جیسا کہ مسئلہ فقہی بھی ہے کہ بعض تصرفات مرض الموت میں اگرچہ مالک ہے لیکن اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہوتا ہے، تو اگر مرض الموت میں اجازت ہے تو یہ اجازت نافذ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بنی نفوذها، اس اجازت کا نفوذ مبنی ہوگا کس پر؟ علی نفوذ منجزات المریض، منجزات مریض، تصرفات مریض پر جو ہے موقوف ہوگا۔ وہ یہ کہ جو ہے اختلاف فقہا کے درمیان کہ آیا تصرفات فعلی جو مثلا جو ہے مریض حالت مرض میں کسی کو کوئی مال فروخت کرتا ہے، کسی کو کوئی ہبہ کرتا ہے، یہ جو منجزات مریض ہے جو کہ تصرفات فعلیہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ آیا یہ مثل وصیت کی طرح ہے کہ وصیت میں ہوتا کیا ہے، وصیت ثلث میں نافذ ہوتی ہے، باقی اس میں جو ہے نافذ نہیں ہوتی ہے، یا جو ہے منجزات مریض تصرفات فعلیہ وصیت کی طرح نہیں ہے بلکہ مطلقاً نافذ ہیں۔ دو نظریے ہیں، تو لہٰذا آیا تصرفات فعلی مریض، منجزات مریض جس کو کہا جاتا ہے، مثل وصیت ہے جو ثلث میں ہی نافذ ہے،
جو ثلث میں نافذ ہوتی وصیت، اسی طرح سے ہے یہ، یا یہ کہ نہیں بلکہ منجزات مریض مطلقاً نافذ ہے، ثلث مرث نہیں، تمام مملوکات میں نافذ ہے۔ تو یہ جو اجازہ ہے یہ بھی پھر جو ہے دائر مدار ہوگا اس مسئلے کے۔ اگر منجزات مریض اور جو ہے کیا ہے تصرفات مریض کو مثل وصیت مانے تو اجازہ بھی جو ہے ثلث میں نافذ ہوگا۔ بھلے اگر مثل وصیت نہ مانے بلکہ مطلقاً تصرفات فعلی مریض جو کہ بیع کی صورت میں بھلے ہبہ کی صورت میں ہے تو پھر جو ہے اجازہ بھی کل اموال میں نافذ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسئلہ اجازہ حالت مرض میں پھر یہ مبنی ہے دائر مدار ہے منجزات مریض پر، وہاں پر جو فقہی مبنا ہوگا اسی کے مطابق یہ اجازہ ہوگا۔ ولا فرق فیما ذکر، یہ جو پھر حین الاجازہ جائز تصرف ہونا چاہیے، بلوغ، عقل، رشد وغیرہ، اس میں پھر جو ہے قول آپ قائل بکشف ہو جائیں یا قائل بالنقل ہو جائیں اجازہ کے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ برے ان شرائط کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ جو ہے ایک اگر کشف کے قائل ہو جائے تو مثلا فلان شرط مثلا بلوغ، عقل، رشد میں سے ایک مثلا جو ہے نبی ہو تو جو ہے کشف کی بنا پر ہوگا یا نقل کی بنا پر نہ ہو، نہیں، یہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ ان بنیادی شروط میں کشف اور نقل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب، اب یہاں سے یہ امر اول سے ہم فارغ ہو گئے۔ امر ثانی، هل يشترط في صحة عقد الفضولی وجود مجیز العقد؟ آیا عقد فضولی کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے مجیز عقد کا موجود ہونا حین العقد؟ جب فضولی عقد کر رہا ہوتا ہے اس وقت اجازت دینے والا بھی موجود ہونا شرط ہے یا نہیں؟ اگر شرطیت کو مانے تو فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحت بلے ولا ينفعه اجازته اذا بلغ۔ پھر اگر ہم شرطیت کو مانیں کہ عقد فضولی کے وقت مجیز اجازت دینے والے کا ہونا ضروری ہے، اب اجازت دے یا نہ دے یہ الگ مرحلہ ہے، صرف اس کا موجود ہونا، تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اگر شرط مانے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ کیا جائز نہیں ہوگا؟ مال یتیم کو بیچنا لغیر مصلحت، کیونکہ مصلحت کے بغیر بھلے اجازت کی صلاحیت نہیں ہے، ولی موجود یا ولی موجود ہی نہیں ہے، یا ولی موجود ہے تو پھر اجازت نہیں دے سکتا ہے، مجیز یعنی اجازت نہیں دے سکتا اس عقد کا۔ ولا ينفعه اجازته اذا بلغ، اور اب چونکہ شرط لگانے کے بعد کہ وجود مجیز ہونا ضروری ہے تو پھر جو ہے یہ بچہ حالت نابالغی میں تو اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ ولا ينفعه، پھر اس بیع یتیم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اجازته، یتیم کا اجازت دینا، اذا بلغ، اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اجازت دے گا، تو پھر یہ اس اجازت کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اجازت ولی ہی، اسی طرح سے ولی کی اجازت دینا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اذا حدثت المصلحہ بعد البیع، مثلا بیع کے بعد اگر مصلحت بھلے پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ابھی مجیز اجازت دے سکتا ہے ولی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خوب، علت بات میں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ مسائل متفرع ہوں گے۔ اگر وجود مجیز حین العقد بھلے شرط مانے تو پھر جو ہے چونکہ حین العقد نہ نابالغ اجازت دے سکتا ہے نہ بغیر مصلحت کے ولی اجازت دے سکتا ہے، تو اس بنا پر جو ہے کیا ہے بعد میں اجازت آنے کی صورت میں پھر اس اجازت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا بعد میں، یعنی کیا مطلب، جب مصلحت پیدا ہو تو نہ ولی اجازت دے سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی بچہ اجازت دے تو درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بات میں آئے گا۔ تو خلاصہ قولان دو قول ہیں، ام لا یشترط، یشترط وجود المجیز ام لا یشترط، قولان دو قول ہیں، اولہما یعنی اشتراط کے بارے میں للعلامہ فی ظاہر القواعد، علامہ ہلی کا قول ہے کتاب قواعد میں کہ واستدل لہ، اس طرح سے استدلال کیا گیا کہ بأن صحت العقد، عقد کا صحیح ہونا، وحال آن کی والحال هذه، وحال آن کی حالت ایسی ہو، یعنی کیا ہو، وجود مجیز نہیں، مجیز کا وجود نہیں ہے، یعنی مجیز اجازت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نابالغ ہونے کی بنا پر خود بچہ، یا جو ہے مصلحت نہ ہونے کی بنا پر ولی
اجازت نہیں دے سکتا ہے تو صحت عقد ممتنعۃ، اس حال میں عقد کا صحیح ہونا کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ فَإِذَا امتنع، اب آ جائیں، اب ایک چیز ممتنع ہو فی زمان تو امتنع دائما، وہ چیز پھر ہر وقت ممتنع رہے گی۔ ایک یہ دلیل، لہذا جب ایک چیز بھلے ممتنع ہے ایک حال میں، جیسا کہ جو ہے بغیر مجیز کے عقد کا صحیح ہونا ممتنع ہے، تو پھر یہ امتناع باقی رہتا ہے، علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ خوب، اور اس کے بعد وَبِلُزُومِ الضَّرَرِ، دوسری علت یہ کہ وَبِلُزُومِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي، پھر مشتری اصیل پر ضرر بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِي الْعَيْنِ، اس لیے کہ مشتری عین میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ لِامْكَانِ عدم الاجازہ، ممکن ہے بعد میں بالغ ہونے کے بعد بچے اجازت نہ دے دے، یا مسئلات پیدا ہونے کے بعد ولی اجازت نہ دے دے، بھلے عین میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وَلِعَدَمْ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي، لِامْكَانِ عدم الاجازہ، اجازہ ممکن نہ ہو جو کہ شرط ہے مثلا اس بنا پر، یا جو ہے وَلِعَدَمْ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي، یا بلے مقتضی ہی متحقق نہیں ہے۔ وہ کس بنا پر؟ اگر آپ اس اجازت کو جز مانیں، اجازت کو جز مانیں تو گویا جو ہے مقتضی ہی متحقق نہیں ہوگا، اس بنا پر جو ہے عین میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ولا فی الثمن، نہ اس کی ثمن میں، اس کی قیمت میں، جو کہ اس کا مال ہے، مشتری کا مال ہے، اس قیمت میں بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لامکان تحقق الاجازہ، ممکن ہے اجازت متحقق ہو، یہ بنا علی الکشف، یہ ٹھیک درست ہے۔ ہاں، کشف ہو تو پھر جو ہے پھر ثمن گویا اس کی ملکیت سے وہ خارج ہو گئی ہے۔ فیکون قد خرج عن ملکہ، ہاں تو اس ثمن میں بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اجازت بعد میں کاشفہ ہو۔ ہاں، یہاں کشف کا ذکر نہیں، لیکن کاشفہ کی بنا پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اجازت کاشفہ ہو اور وہ بھی کشف حقیقی آپ کا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ ثمن واقع میں ممکن ہے اس کی ملکیت سے نکلی ہو، بعد میں اجازہ آنا ممکن ہونے کی بنا پر۔ یہ جو ہے کیا ہے، مثمن ابھی بعد میں ممکن ہے اجازت نہ آئے، جس کی بنا پر پھر مثمن کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے، تو یہ ضرر ہوگا اس کے اوپر تصرف سے روکنا اس کو۔ تو اسی لیے ممنوع ہے کہ جو ہے مجیز کی عدم موجودگی میں عقد فضولی صحیح ہو۔ وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلُ، پہلی جو دلیل پیش کی کہ جو ہے بھئی ایک چیز اگر ممتنع ہو جائے تو پھر جو ہے اس کی امتناع برقرار رہتی ہے، جو علامہ نے کہا ہے کہ اس کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے، وہ کیسے؟ او جواب نغزی بین قوسین مضافا الى ما قیل من انتقاضه بما اذا كان المجیز بعیدا امتنع الوصول الیہ عادتا۔ ہاں، خصوصاً جو ہے اگر یوں کہا جائے کہ جس نے اجازت دینا ہے وہ اگر حین العقد موجود نہ ہو بلکہ بعید ہو، دور ہو، اور آسانی سے اس تک رسائی ممتنع ہو، وصول الیہ، اس تک پہنچنا ممتنع ہو، تو وہاں پر جو ہے سب فقہاء نے کہا کہ جو ہے بیع فضولی درست، کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے باطل ہے، وہ حالانکہ عادتاً اس مجیز تک پہنچنا ممتنع بھی ہے، اس کے باوجود فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو کہا کہ جو ہے ممتنع ہے، اس کے لیے جواب نغزی یہ ہے۔ یہاں مشہور نے یہی اختیار کیا، یہاں کیا جواب دو گے؟ خوب، اس جواب نغزی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلُ وَيُضَعِّفُ الْأَوَّلَ مَنْعُ مَا ذَكَرَهُ، یہ فائل ہے اس یضعف کے لیے۔ اول جو اس کا اعتراض ہے کہ جو ہے کیا اعتراض کیا تھا علامہ نے، اس لیے کہ بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، اس کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ کیا؟ منع ما ذکرہ، جو اس نے ذکر کیا ہے اس کا ممنوع ہونا۔ وہ کیا ذکر کیا؟ من ان امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، بلے عقد کا ایک حالت میں، ایک زمان میں صحیح ہونا، ممنوع ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا امتناع دائمی ہو، برقرار ہو، بعد میں مصلحت بھی پیدا ہو پھر بھی جو ہے درست نہیں ہوگا، اجازت نہیں صورت میں سبھی بالغ بھی ہو جائے اجازت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پھر جو ہے یہ ممتنع برقرار رہتا ہے۔ بلے سواء قلنا بالنقل او بالکشف، ہر حال میں بلے تو یہ ممتنع رہتا ہے۔ کہہ رہے کہ یہ چیز ممنوع ہے، یہ کہنا ایھا العلامہ کہ یہ امتناع برقرار رہتا ہے، کہنا یہ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے شیخ نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ یہ ہے کہ جو ہے امتناع برقرار رہتا ہے
کب یہ امتناع برقرار رہتا ہے کہ اگر یہ امتناع ذاتی ہو، تناقض ہو، نقیضین ہو، اجتماع نقیضین محال ہے، ایک دفعہ محال ہو تو پھر آخر تک محال رہتا ہے. لیکن اگر امتناع بالغیر ہو، امتناع بالذات نہ ہو، یہاں امتناع بالغیر کس طرح سے ہوا؟ امتناع ہوا ہے بسبب عدم وجود المجیز. اگر یہ مانے جو عدم وجود مجیز مانے، یہ ذاتی نہیں ہے، بالغیر ہے، اگر یہ رفع ہو جائے تو پھر جو ہے مجیز کا وجود سامنے آ جائے اور قابل اجازہ ہو تو نافذ ہونا چاہیے. لہذا ایھا العلامہ، آپ نے جو کہا کہ ایک زمانے میں عقد کا ممتنع ہونا تقاضا کرتا ہے کہ جو ہے ہر وقت اس کی صحت ممتنع ہو، یہ وہاں درست ہے کہ اگر جہاں تناقض ذاتی ہو، اجتماع نقیضین لازم آ جائے، وہاں پر ہم کہیں گے کہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ امتناع نقیضین ایک حال میں ممتنع ہو اور دوسرے حال میں صحیح ہو. لیکن جہاں امتناع بالغیر ہو، بالذات نہ ہو، تناقض ذاتی نہ ہو، تناقض بالغیر ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ وہ تناقض بالغیر کیسے ہو گیا؟ یہ ممتنع ہے یہ عقد بسبب عدم وجود مجیز. اگر یہ عدم وجود مجیز ختم ہو جائے بلکہ وجود مجیز ہو جائے، مصلحت پیدا ہو یا بالغ ہو جائے تو پھر کیا مشکل ہے؟ اما جو ضرر کی بات ہے کہ بھئی جو ہے بعد میں اجازہ آئے گا یا نہ آئے گا، اجازہ نہ آنے کی صورت میں بھلے اس کا تصرف ٹھیک نہیں ہوگا، نہ سمن میں نہ مسمن میں، بھلے مسمن میں تصرف درست نہیں ہوگا، اور اجازہ آنے کی صورت میں سمن میں تصرف درست نہیں ہوگا اس لیے کہ کشف کی بنا پر اس کی ملکیت سے مال خارج ہوتا ہے. تو وَأَمَّا الضَّرَرُ کہتے ہیں کہ فَيُتَدَارَكْ، اس کا ادراک کیا جائے گا، جبران کیا جائے گا، بِمَا يُتَدَارَكْ بِهِ، بِمَا يُتَدَارَكْ بِهِ، بلے بِمَا اس چیز کے ذریعے سے تدارک کیا جائے گا جس کے ذریعے سے تدارک کیا جاتا ہے سورۃ النقض المذکور، سورۃ النقض المذکورہ، مذکورہ جو جواب نقضی جو دیا ہے، جواب نقضی، وہاں جواب نقضی یعنی کیا؟ من انتقاضی بما اذا كان المجیز بعیدا امتنع الوصول الیہ، جو کہ اگر یاد ہو تو تنبیہ سادس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اجازہ فوری نہیں ہے، اجازہ فوری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اشکال ہوگا کہ بھئی اگر کوئی مالک دور ہونے کی بنا پر یا جو ہے سکوت کی بنا پر نہ اجازت نہ رد تاخیر کرتا ہے تو جو ہے مشتری اصیل پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تصرف کرنا نہیں پڑتا، اس کو کیا کریں؟ تو کہہ رہے وہاں جس طریقے سے تدارک کیا گیا ہے، نقض مذکورہ سے مراد یہ ہے من انتقاض بما اذا كان المجیز بعیدا امتنع الوصول الیہ عادتا، وہاں جس طریقے سے تدارک کیا گیا ہے اسی کے ذریعے سے تدارک کیا جائے گا یہاں پر بھی. وہ کیسے؟ مشتری اصیل کو اختیار دیا جائے گا، یا یوں کہا جائے گا کہ مثلا جو ہے بھئی مجبور کیا جائے گا، سکوت کرنے کی صورت میں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ میں یا اجازت دے دو یا رد کرو. تو خلاصہ کلام ایک مجیز علاقے سے دور ہونے کی بنا پر اس سے آسانی سے اجازہ لینا درست نہ ہو، وہاں جس طریقے سے مشتری کے نقصان کا تدارک کیا جاتا ہے، وہ کیسے تدارک؟ اس کے لیے خیار فسخ اس کے لیے حاصل ہوتا ہے. یا اگر جو ہے مالک قریب بھی ہے لیکن جو ہے سکوت کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے حل موجود ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا احد الامرین پر، جیسے کہ تنبیہ سادس میں گزر گیا ہے. اس کا حل اور نقض اور جبران کیسے کیا جاتا ہے تنبیہ سادس میں بیان ہو گیا. تو یہاں پر بھی جو ہے اسی طرح اس نقصان اور ضرر کا جبران کیا جائے گا. هذا كله، یہ تمام باتیں ایک طرف مضافا الى الاخبار الوارده في تزویج الصغار فضولا، اسی طرح جو روایتیں بہت ساری روایتیں اس باب میں ہے جو ہے صبی کی تزویج فضولی طور پر جو کروائی جاتی ہے وہ سی روایتیں شامل کرتی ہیں لصورت وجود ولی النکاح، ولی نکاح موجود ہے لیکن وہ احمال ہی الاجازہ الی بلوغہم، لیکن اجازہ نہیں دے رہا ہے کہ جو ہے تا بلوغ تک جو ہے محمل رکھتا ہے، اس کو بھی شامل ہے وہ روایتیں. وہ صورت عدم وجود الولی، جو سرے سے ولی ہی موجود نہ ہو، اس کو بھی شامل کرتی ہے. بناء یہ کس بنا پر؟ علی عدم ولایت الحاکم علی الصغیر فی النکاح وانحصار الولی فی الاب والجد والوصی. اس بنا پر کہ جو ہے وہ حاکم شرع کے لیے نکاح صغیر پر ولایت نہیں ہے، اور ولایت تزویج کس کو حاصل ہے؟ ولی کے لیے، فی الاب، ولی جو کہ منحصر ہے اب میں یا جد میں، والوصی علی خلاف فی، اما وصی میں آیا نکاح صبی پر وصی کے لیے ولایت ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. تو اس بنا پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ اب یا جد یا وصی احمال سے کام لیتے ہیں،
تا بلوغ تک جو ہے اس صورت کو بھی شامل کرتی روایتیں، اور اگر یہ افراد نہ ہوں تو اس صورت کو بھی شامل کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام وجود مجیز کی شرط پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ شیخ کا یہ اعتراض ہے علامہ ہلی پر۔ وہ کئی فقان بلے اب ان باتوں کو ہم مانیں یا نہ مانیں، فالاقوى عدم الاشتراط۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بلے قول قوی ہے کہ اشتراط وجود مجیز شرط نہیں ہے، وفاقا للمحکی عن المتوج البحرانی، جو کہ ابن فہد ہلی کے نام سے مشہور ہے، بلے والشہید والمحقق الثانی وغیرہم، بل لم یرجحہ غیر العلامہ، بلے اس اشتراط کو علامہ کے علاوہ کسی نے ترجیح نہیں دی ہے، بلے سوائے علامہ نے اشتراط کی طرف جو ہے علامہ مائل ہو گئے۔ ثم اعلم، پھر اس کے بعد ان العلامہ فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز، علامہ نے وجود مجیز کے وہ شرط کے قائل ہیں، جہاں وجود مجیز نہ ہو اس کے لیے کیا مثال ہو سکتی ہے، تو علامہ نے مثال دی ہے ببیع مال الیتیم، مال یتیم جس کا کوئی بلے ولی نہیں ہے، نہ اب ہے نہ جد ہے، فرض کیجئے، تو وہاں پر علامہ نے کہا کہ یہ عدم وجود مجیز کی مثال ہے، لیکن وہ حکی عن بعض العامہ وهو البیضاوی علی ما قیل الایراد علیہ علی علامہ، علامہ پر بڑا اعتراض وارد ہوا۔ بھائی علامہ نے جب یہ مثال دی کہ جو ہے یتیم کا ولی نہیں ہے، بس جو ہے مجیز نہیں ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو اس پر اعتراض ہوا سنیوں کی طرف سے۔ کیا اعتراض ہوا؟ بِأَنَّهُ لَا يَتُمُّ عَلَى مذہب الامامیہ، تم لوگوں کا یہ اعتراض جو ہے یتیم کا ولی نہیں ہے، مذہب امامی کے خلاف ہے، معتقدات کے خلاف ہے، تم لوگ اپنے اعتقاد کے خلاف بات کرتے ہو۔ وہ اعتقاد کیا ہے؟ من وجود الامام فی کل عصر، ہر زمانے میں امام موجود ہے، تو پھر ولی یتیم کا ولی نہ ہو تو پھر امام کس کا ولی ہوگا؟ تو یہ اعتراض علامہ پر وارد ہوا۔ وعن المصنف، ان مصنف سے مراد یعنی علامہ، علامہ سے علامہ نے پھر جواب دیا، وہ یہ کہ انہو اجاب، جواب اس طرح سے دیا ٹھیک ہے ہمارے معتقدات میں سے وجود امام، لیکن بأن الامام غیر متمکن من الوصول الیہ، امام تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، عصر غیبت میں ہم نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے یہ جواب علامہ نے دیا۔ وانتصر للمورد، للمورد نہیں کہو بلکہ للمورد، یہاں ایراد کرنے والا، اعتراض کرنے والا جو سنی ہے جس نے اعتراض کیا علامہ پر، اس کی نصرت کی گئی۔ کس طرح سے نصرت کی گئی؟ کہ بأن نائب الامام وهو المجتہد الجامع للشرائط موجود، بھلے ایھا العلامہ، آپ نے کہا کہ وجود مجیز موجود نہ ہو اس کے لیے مال یتیم کی مثال دی، اور بھلے اور جب سنیوں نے اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا کہ امام تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو پھر ایک انتصار، منتصر، مدد کرنے والا، کس کی مدد کی ہے؟ ابھی علامہ پر جس سنی نے اعتراض کیا اس کی مدد، ایراد پیش جس نے کی ہے علامہ پر، اس کی مدد میں کہا کہ جو ہے ایھا العلامہ، امام تک اگر رسائی ممکن نہیں ہے تو پھر امام کا نائب جامع شرائط، مجتہد کو آپ لوگ نائب مانتے ہو، وہ المجتہد جامع شرائط، بلے موجود، بل لو فرض عدم المجتہد، اگر مجتہد نہ بھی ہو تو فالعدل موجود، عدول مومنین کی ولایت کا آپ لوگ قائل ہیں، بل للفساق الولایہ علی الطفل فی مصالح مع عدم العدول، اگر عدول نہ ہو تو حتی فاسق کی ولایت کا آپ لوگ قائل ہیں۔ کس طرح سے آپ کہتے ہیں ایھا العلامہ کہ جو ہے وجود مجیز کے عدم کے لیے آپ نے بے مال یتیم کی مثال پیش کی؟ تو گویا یہ علامہ کے خلاف اشکال اور قوی کیا اس مدد کرنے والے نے، بھلے تو شیخ انصاری میدان میں گئے، لیکن الانتصار، جو بیضاوی کی مدد کی ہے جس نے کہ بھئی امام تک اگر رسائی نہیں ہے تو پھر جامع شرائط مجتہد موجود ہے، اگر وہ نہیں عدول مومنین موجود ہے، فلان موجود ہے، کہ فی غیر محل، یہ مدد اپنے محل میں نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اذ کما یمکن فرض عدم التمکن من الامام، جس طریقے سے امام تک رسائی ممکن نہیں ہے، یمکن عدم اطلاع نائبہ من المجتہد والعدول ایضا، تو اسی طرح ممکن ہے کہ جو ہے عدم اطلاع نائب الامام من المجتہد والعدول ایضا، مطلع نہ ہو، مجتہد کو علم نہ ہو، عدول مومنین کو معلوم نہ ہو، بلے
فین بس اسی طرح سے جو ہے بس یہاں پر بھی ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ جو ہے مجتہد ٹھیک ہے موجود ہے لیکن جو ہے مطلع نہیں ہے. اس قضیے کے بارے میں علم نہیں ہے. اسی طرح سے عدول مومنین ہے. تو اب یہاں سے آگے تفسیر بیان کرتے ہیں شیخ انصاری کہ علامہ کیا کہنا چاہتے ہیں. علامہ فَإِنْ أُرِيدَ وُجُود ذات المجیز، علامہ نے جو شرط لگائی ہے کہ وجود مجیز کا وجود ہونا ضروری ہے، تو اس سے مراد اگر ذات المجیز کا موجود ہونا مقصود ہے، یعنی اگرچہ اہلیت اجازہ اس کے پاس نہیں ہے فعلاً، لیکن شأناً اس میں مثلا جو ہے اجازہ کی شأن پائی جاتی ہے. مثلا کیسے کہ جو ہے مثلا ولی تو موجود ہے لیکن مصلحت نہیں پائی جاتی ہے، تو یہاں ذات مجیز موجود ہے لیکن اہلیت فعلی نہیں ہے، لیکن اہلیت شانی ہے. اگر یہ اہلیت شانی یعنی ذات مجیز مقصود ہو تو پھر جو ہے بیضاوی کا اعتراض قبول کرنا چاہیے. فَالْأَوْلَى منع تسلیم، بہتر یہ ہے کہ دفع الاعتراض، جو علامہ نے اعتراض کیا ہے اعتراض کے دفع کو بلے تسلیم کرنا چاہیے. تسلیم کرنا مانا ہے عفواً اعتراض بیضاوی کا جو دفع پیش کیا ہے علامہ نے اس کا تسلیم کرنا منع ہے. یہ عبارت ذرا مشوش ہے، یعنی منع تسلیم کرنا منع ہے. کس چیز کا تسلیم؟ دفع الاعتراض، اعتراض جو بیضاوی نے کیا ہے اس کے دفع کو تسلیم کرنا ممنوع ہے. یعنی کیا مطلب؟ جواب علامہ کو ممنوع قرار دینا بہتر ہے. جواب علامہ کیا تھا؟ بعدم التمکن من الامام علیہ السلام، امام تک رسائی ممکن نہیں ہے کہنا. یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. اس دفع کو اس جواب کو جو علامہ کا ہے اس کا تسلیم کرنا ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اعتراض بیضاوی درست ہے، بس امام موجود ہے، شأناً صلاحیت موجود ہے، بلے اگرچہ فعلاً اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. بلے وَإِنْ أُرِيدَ وُجُودُهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِجَازَةِ، ہاں اگر وجود امام مع تمکنہ من الاجازہ یہ مقصود ہے، یعنی اجازہ فعلی دینے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی رسائی ممکن ہے امام تک، تو فیمکن فرض عدمہ فی المجتہد والعدول اذا لم يطلعوا على العقد. تو پھر ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جو ہے فرض عدمہ فی المجتہد والعدول اذا لم يطلعوا على العقد. تو جس طریقے سے امام تک رسائی ممکن نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، علامہ کا جواب درست ہے. اسی طرح عدم تمکن کو فرض کرنا مجتہد اور عدول میں بھی ممکن ہے. کب؟ اذا لم يطلعوا على العقد، اگر عقد پر مطلع نہ ہو یہ افراد، تو پھر جو ہے یہاں پر بھی وہی جواب آ سکتا ہے کہ علامہ کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے ولی تو موجود ہوگا لیکن ولی فعلی جو فعلاً صلاحیت فعلی رکھ رہا ہو وہ موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے اگر امام تک رسائی ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے مجتہد تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے. مثلا یا مجتہد جو ہے مطلع نہیں ہے اس امر پر یتیم کے حوالے سے، یا جو ہے مثلا عدول مومنین مطلع نہیں ہے اس یتیم کے حوالے سے، یہ جواب بھی درست ہے. لہذا جواب علامہ درست ہوگا. خلاصۃ الکلام، اگر علامہ نے جو وجود مجیز کی شرط لگائی ہے وجود شأنی مراد لے لے تو پھر جواب علامہ درست نہیں ہے. بیضاوی کا اعتراض درست ہوگا اس لیے کہ امام تو موجود ہے. بھائی آپ لوگوں کی ملاقات ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ شأناً امام میں یہ شان پائی جاتی ہے، بس رسائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ولایت فعلی نہیں ہو رہی ہے. ہاں اگر جو ہے وجود مجیز سے مراد علامہ کا مقصود بلے تمکن مراد ہے، تمکن من الاجازہ، ہاں یہ اگر مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں چونکہ تمکن ممکن نہیں ہے عصر غیبت میں، امام تک رسائی ممکن نہیں ہے، اسی طرح مجتہد کو بھی اگر ہم جامع شرائط مجتہد کو بھی ولی مانیں تو ٹھیک ہے شأناً موجود ہے لیکن فعلی نہیں ہے. یہاں پر وجہ یہ ہے کہ مجتہد مطلع نہیں ہے اس مسئلے پر. تو جواب علامہ درست ہوگا. فالاولا، بس بہتر یہ ہے کہ ما فعلہ فخر الدین والمحقق الثانی، علامہ کی مثال مطلق ہے، ببیع مال الیتیم کہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فخر الدین نے محقق ثانی نے جو قید اضافہ کر کے وضاحت کی ہے، من تقیید بیع مال الیتیم بما اذا کان علی خلاف المصلحہ، اس کے ساتھ مقید کیا ہے. یہ اولا ہے. کیوں؟
فیرجع الکلام ایضا الی اشتراط امکان فعلیت الاجاز من المجیز. ہاں، نہ اصل وجود مجیز بلکہ جو ہے فعلیت اجازہ، یعنی فعلاً اجازت دینے والا موجود نہیں ہے. یہ اس بات پر بھلے تاکہ مقصود علامہ واضح ہو جائے کہ کلام کیا ہے، امکان فعلیت الاجازہ من المجیز، لا وجود ذات من شأنہ، نہیں کہ جو ہے جس کی شأن بالقوہ اور شأناً جو اجازت دے سکتا ہے اس کا وجود مقصود نہیں ہے، فعلاً اجازت دینے کی صلاحیت، کیونکہ فعلاً سبھی اجازت نہیں دے سکتا ہے، اور فعلاً مصلحت نہ ہو تو ولی اجازت نہیں دے سکتا، یہ مراد ہے، نہیں کہ وجود شأنی، تاکہ پھر جو ہے بیضاوی کا اعتراض وارد ہو جائے. بھلے لا ذات من شأنہ الاجازہ، یعنی گویا کلام علامہ ذرا مطلق ہے، اگر ہم مقید کریں تو جو ہے جس طرح سے فخر الدین نے کیا ہے، محقق ثانی نے کیا ہے، یہ زیادہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. فإنہ، چونکہ یہ جو فرض ہے نا، یہ جو ذات وجود مجیز سے مراد یعنی ما من شأنہ الاجازہ، اس کا موجود ہونا، تو فإنہ فرض غیر واقع فی الاموال، اموال میں یہ فرض یعنی کوئی مال ہو اس کا مالک نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو ہے وجود مالک ہر زمانے میں ہے، اگر خود مالک نہیں ہے تو جو ہے اس کا کوئی ولی ہوگا، اس کا کوئی سرپرست ہوگا، ولو امام کی صورت میں. تو یہ خلاصہ کلام جو احتمال ہے کہ ولی شأنی مقصود ہو کلام علامہ سے، یہ ذرا بعید ہے. تو یہ دوسری چیز جو کہ مجیز میں شرط ہے. الثالث انشاءاللہ تعالی یأتی الکلام